وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اسی متعلق ایک بیان دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شملہ معاہدہ یہ جو کانفلکٹ اور خاص کر بھارت کی طرف سے جارحیت ہوئی ہے اس کے بعد اپنی قدر و وقت کھو چکا ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا سنیے پہلے. ہندوستان کے اقدامات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شملہ معاہدے کی جو ایک سینکٹیٹی تھی وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے. اور ابھی بہت بڑا بیان ہے خواجہ آصف صاحب جو دے رہے ہیں اس کے اوپر, لیکن خواجہ آصف صاحب جس رائے کا اظہار کر رہے ہیں, جو بیان دے رہے ہیں, کیا وہ درست ہے؟ کیا قدر و وقت کھو چکا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ اس خواجہ صاحب نے ایسا بیان کیوں دیا؟ بہت شکریہ علینا. ایک تو کل بھی انہوں نے ایک انٹرویو میں یہی بات کی تھی کہ شملہ معاہدہ جو ہے وہ اپنی سینکٹیٹی کھو چکا ہے, اپنی وقت کھو چکا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شملہ معاہدہ ہم نے ختم کر دیا. لیکن اچھا وہ یہ کلیریفیکیشن آ چکی ہے کہ ان رائٹنگ ابھی ہم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا. ہاں, اس پر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا شملہ معاہدہ اپنی وقت کھو چکا ہے, اور اگر اس معاہدے کو ہم آن پیپر لے کے آ کے ختم کرتے ہیں تو پھر ہمارا کوئی لیوریج ہوگا کیا انڈیا کے اوپر. میرے خیال سے اس پر تو بحث کی جا سکتی ہے, کیونکہ ابھی ایز آف ناؤ دفتر خارجہ کی طرف سے آفیشیل کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے. اب دیکھیں شملہ معاہدہ ہے کیا. 72 میں یعنی کہ 71 وار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو جو سیز فائر لائن ہے اس کو ہم ایل او سی ڈکلیئر کریں گے, دونوں ملک اس کو مانیں گے اور اس کو تبدیل نہیں کر سکیں گے, اور جو بھی معاملہ ہوگا کشمیر کا اس کو بائی لیٹرلی ریزالو کیا جائے گا. تو لیٹ سپوز اگر ہم شملہ معاہدے کو ختم کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا پریکٹیکلی, تھیوریٹکلی تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوگا, کہ جو لائن آف کنٹرول ہے وہ سیز فائر میں تبدیل ہو جائے گی. اچھا, اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا اس کا مطلب ہے؟ کیونکہ خواجہ دیکھیں, انڈیا جب یہ کہتا ہے کہ ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی ختم کی ہے تو اس کے پاس ایک بہت بڑا کارڈ ہے نا کہ وہ پاکستان کا پانی روک سکتا ہے. شاید ابھی نہیں روک سکتا لیکن 10-15 سال بعد وہ کوشش کر سکتے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ ہمارا پانی مینج تو کر رہے ہیں نا. چناب میں کب پانی چھوڑنا ہے, کب روکنا ہے, تو وہ یہ تو کر رہے ہیں. تو وہ جب انڈس واٹر ٹریٹی ختم کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک لیوریج ہے. ہم شملہ معاہدہ ختم کر کے ان کے اوپر کیا لیوریج حاصل کریں گے؟ جیسے میں نے کہا, کیا ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ سیز فائر لائن جو ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں مستقبل میں جا کے, یعنی کہ ہماری جو سپورٹ ہے کیا وہ سفارتی اور سیاسی سپورٹ سے زیادہ بڑھ جائے گی؟ This is yet to be seen. تو یہ کلیئرٹی. آپ نے انٹرو میں کہا کہ خواجہ صاحب نے بہت بڑا بیان دیا ہے. خواجہ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں, خواجہ صاحب نے یہ بیان کیوں دیا ہے؟ میڈم شیخ, خواجہ صاحب نے تو کہا تھا کہ غزنوی لٹیرا ہے, محمود غزنوی لٹیرا ہے, وہ بھی بڑا بیان تھا. خواجہ صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ ہم نے مغرب کے کہنے پر دہشت گرد تنظیموں کی 3 دہائیوں تک حمایت کی, یہ بھی بڑا بیان ہے. خواجہ صاحب نے تو کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ کہاں گرے ہیں جی آپ بھارت کے طیارے, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر موجود ہے, یہ بھی بڑا بیان ہے. خواجہ صاحب جیسے کہ ہوتے ہوئے ہمیں اور کیا ضرورت ہے کسی دشمن کی یا کسی اپنے مخالف کی؟ یعنی کیا اس کا کیا مطلب ہے اس بیان کا؟ اچھا, میں تو اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں, سوال نہیں رکھنا چاہیے تھا. میرے خیال سے اچھا کیا سوال رکھے, کیونکہ یہاں بیٹھ کے ہم کرٹیسائز ہی کر رہے ہیں کہ ایک ارسپانسبل سٹیٹمنٹ ہے. ہم یہاں پہ اس کو گلوریفائی تو نہیں کر رہے, اور دفتر خارجہ کی طرف سے آنا چاہیے ایسا کوئی بھی بیان. بھٹی صاحب نے کچھ ان کے بیانات سنائے, لیکن ایک اور معاملہ بھی ریسنٹلی ہوا تھا جس پہ مجھے پرسنلی پتا ہے کہ دفتر خارجہ نے اس کو بہت زیادہ پازیٹیولی نہیں لیا تھا. آپ کے ڈیپیوٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب جب چائنا جا رہے تھے, اور وہاں ٹرائی کنٹری میٹنگ ہونی تھی جس میں obviously افغانستان کے بھی فارن منسٹر نے ہونا تھا جی, تو اس سے ایک دن پہلے خواجہ آصف نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ اس پوری جنگ میں 2 ملکوں نے انڈیا کا ساتھ دیا ہے, ایک اسرائیل اور دوسرا افغانستان. جبکہ آپ کے ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کچھ عرصہ پہلے بھی وہاں سے ہو کر آئے تھے, اور میں نے اسحاق ڈار صاحب سے اپنے پروگرام میں یہ پوچھا, 2 مرتبہ پوچھا کہ آپ تو وہاں پہ جا رہے ہیں, آپ پہلے بھی ہو کر آئے ہیں, لیکن ڈیفنس منسٹر کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اسرائیل اور افغانستان انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو اس پس منظر میں جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو کیا آپ کے بات چیت ہوگی ہوگا؟ تو انہوں نے obviously کیونکہ ان کے پارٹی کے ممبر ہے, سینئر ممبر ہے, تو انہوں نے آن ریکارڈ تو کچھ نہیں کہا, بٹ آئی نو فار اے فیکٹ کہ دفتر خارجہ نے اس بیان کو بہت زیادہ پازیٹیولی نہیں لیا تھا, کیونکہ آپ کا دورہ اور آپ کی میٹنگز ان کے ساتھ طے تھی. تو میرے خیال سے خواجہ صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا سا جو ہے سنبھل کے بیان دیں. یہاں پہ بھی جب آپ کسی انٹرویو میں اس طرح آپ سے کوسچنز تو ہوں گے, خاص طور پہ اس کانٹیکس میں, جب آپ ایسی لوز ٹاک کرتے ہیں تو اس لوز ٹاک کا نقصان پورے ملک کو ہوتا ہے. نہ ایسا بیان ہے کہ اس پر سوال رکھا جاتا, نہ یہ ایسا بیان ہے کہ اسے سیریس لیا جائے, نہ اس کی کوئی بیان کی اہمیت ہے. اور پھر تب جب دفتر خارجہ اس کی خود ایک طرح سے تردید کر چکا ہے تو پھر اس پر سوال رکھنا. نہ یہ خواجہ صاحب کا مینڈیٹ ہے, نہ یہ خواجہ صاحب کو کسی نے کہا ہے کہ آپ اناؤنس کریں.
اور ایک غیر ذمہ دارانہ بلا جواز بے تکا بیان اور وقت کا ضیاع. اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کیا؟ بھارت کو ایک اڑتا بٹیر ہاتھ میں آ جائے گا کہ دیکھیں پاکستان میں کیا سوچ پائی جاتی ہے. سر آ گیا ہے. آپ یہ بول رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں. دوسری چیز ذرائع کہہ رہے ہیں یہ وزارت خارجہ کے ابھی اس طرح سے کوئی کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے, بٹ جب وزیر دفاع اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کی اہمیت ہوتی ہے. اور یہ جو اس طرح کی سینسٹیو منسٹریز ہوتی ہیں نا جس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں گلوبلی جو ہے, اب ایک آپ کے بیان کا گلوبل امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. فارن منسٹری اور ڈیفنس منسٹری یہ آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ منسٹریز ہوتی ہیں. اس میں جو منسٹر یہ پولیٹیکل ایشوز نہیں ہیں. خواجہ آصف پالیٹکس پہ بہت کچھ بول سکتے ہیں, ضرور بولیں. جب آپ انٹرنیشنل پالیٹکس پر بات کرتے ہیں تو اس وقت اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کے یہ بیان بہت جگہوں پہ کوٹ ہو سکتا ہے. آپ ہو رہا ہے, ہوگا, الٹیمیٹلی ہوگا. اسی طریقے سے جیسے ساکھ ڈار صاحب ہیں, ان چیزوں کو پرائم منسٹر کو ٹیکل کرنا ہے. پرائم منسٹر ٹیکل کریں ان منسٹرز کو لے کے بیٹھ کے کہ ضروری نہیں ہے. اب جیسے فارن آفس ایک ہے آپ کا, فارن آفس اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, آپ کو کوئی بھی بیان دلوانا ہو وہ تھرو فارن آفس دلوا دیں اس چیز کو. کوئی اہمیت نہیں ہوتی. سر وہ آپ نے ابھی سنائی بے نظیر کے الفاظ میں کہ انڈیا کس طرح سے اس کے اوپر واویلا کر رہا ہے. اپنی رائے کا بے نظیر اپنی. سر میں آپ کی رائے کو نیگیٹ نہیں کر رہی ہوں, میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس کو برش آف اس طرح سے کیا جا سکتا ہے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں. جی کیا جا سکتا ہے, میں کر سکتا ہوں نا بھائی. آپ انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا یہی تو کر رہا ہے. نہیں, انڈیا نے تو واویلا, وہ تو کہہ رہا ہے بڑا اہم بیان ہے. بڑا کیوں کہہ رہا ہے اہم بیان ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے ان کے حق میں جاتا ہے. اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ ہے پاکستان جو کہ امن کی بات کرتا ہے, جو اتحاد کی بات کرتا ہے, جو خطے میں کشیدگی کم کرنے کی بات کرتا ہے, یہ ہے وہ پاکستان اور اس کا یہ ہے وزیر دفاع. اور آپ نے انڈیا کے آج تو بڑا کہہ دیا کہ انڈیا اس کو اہمیت کا عمل لے رہا ہے, جب انڈین مندوب اقوام متحدہ میں بیٹھ کر خواجہ صاحب کے بیان کو بنیاد بنا کر کہہ رہا تھا کہ پاکستان دہشت گرد کاروائیاں کرتا ہے اور وہ دہشت گرد ملک ہے. اس وقت آپ کہاں تھی؟ نہیں سر, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس ماحول میں ہم نے جو ایٹ لیسٹ دیکھا ہے پاکستان کا موقف, اس میں یہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس کے علاوہ پھر ہم حاصل کیا کریں گے؟ واٹ ڈو وی اچیو آؤٹ آف اٹ؟ یہ میرے لیے ایک سوال ہے. جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے, ہم اس کو پہلے بھی انٹرنیشنل ایشوز پہ لے کے جاتے رہے. انڈیا ہمیشہ انکار کرتا ہے, وہ شملہ معاہدہ کی مثال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں, اس مسئلے کو ہم نے بائیلیٹرلی حل کرنا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے جب پیلٹ گنز کا استعمال ہوا تھا تو ہم نے جا کے یونائٹڈ نیشن میں بات کی. اس وقت بھی اگر ٹرمپ